بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارمل ایجوکیشن کی سیریز کو جاری کرتے ہوئے یہ بیسیکلی اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ سائنس کی فیلڈ کو جوائن کر کے آپ کے پاس کون کون سے ایسے آپشنز ہیں جن کے ذریعے آپ انڈر گریجویشن کر سکتے ہیں اور پھر گریجویشن کر سکتے ہیں، اور ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کون کون سے ایسے پروفیشنز ہیں، کون کون سی ایسی فیلڈز اور ڈومینز ہیں جن کو آپ جوائن کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہیں، آپ بیسیکلی جاب بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنا بزنس جو ہے سٹارٹ کرنا چاہیں تو آپ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو مزید آگے جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کر دیں تاکہ جو بھی نئے کنٹینٹس ہیں ان کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اور میں آپ کو یہ بھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ کے کوسچنز ہوتے ہیں آپ کائنڈلی نیچے جو کمنٹس ہیں ان میں ان کوسچنز کو پوچھا کریں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ان کے آنسرز پرووائڈ کروں۔ اور نیچے کمنٹس میں کوسچنز کرنے کا فائدہ یہ ہے، یا سجیشنز پرووائڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی ویورز آئیں گے ان سب کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ سائنس میں آپ کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں۔ سائنس کی اگر بات کریں تو سائنس میں بیسیکلی آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ آپ یا تو سب سے پہلے جو ہے وہ 14 ایئر ایجوکیشن کے لیے آپ انرول ہو جائیں، یا پھر آپ ڈائریکٹ جو ہے 16 ایئر ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے انرول ہو جائیں۔ تو ڈائریکٹ 16 ایئر ایجوکیشن انرول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ انرولمنٹ کریں گے تو آپ کو بجائے 2 سال پڑھنے کے آپ 4 سال لگاتار اسی انرولمنٹ کے ساتھ آپ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں گے، اور آپ اپنے 16 ایئر ایجوکیشن جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور 14 ایئر ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے یہ ہوگا پروسیجر کہ آپ کی جب انرولمنٹ ہوگی تو آپ نے 2 سال تک پڑھنا ہے، تو 2 سال کے پڑھنے کے بعد آپ کو ڈگری جو ہے وہ ایوارڈ ہوگی اور آپ کے 14 ایئر ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ تو اگر 14 ایئر ایجوکیشن کی بات کریں تو بی ایس سی جو ہے بیچلر آف سائنس، یہ بیسیکلی ایک ڈگری ہے جس میں آپ مختلف قسم کے سبجیکٹس جو سائنس کے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے میتھمیٹکس، بایولوجی کے جو سبجیکٹس ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ فزکس، کیمسٹری، میکینکس، الیکٹرانکس اور اس طرح کے آپ سبجیکٹس پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ سبجیکٹس آپ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آپ کو ڈگری ایوارڈ ہوگی تو وہ بی ایس سی کی ڈگری ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ انجینئرنگ سائڈ پہ آئیں، پیورلی جو انجینئرنگ سائڈ ہے، تو اس میں آپ جب آپ کی انرولمنٹ ہوگی تو آپ کی انرولمنٹ 16 ایئر ایجوکیشن کے حوالے سے ہوگی، یعنی آپ 2 سال نہیں ایجوکیشن حاصل کریں گے بلکہ آپ کا جو ایجوکیشن حاصل کرنے کا جو دورانیہ ہوگا وہ 4 سال کا ہوگا، اور 4 سال کے بعد آپ کو جو ڈگری ایوارڈ ہوگی وہ انجینئرنگ کی ڈگری ہوگی اور وہ 16 ایئر ایجوکیشن ہوگی۔ تو اس میں جو انجینئرنگ کی جو فیلڈز ہیں وہ بیسیکلی الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، جیسے میکینیکل انجینئرنگ ہے، الیکٹرانکس انجینئرنگ ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی انجینئرنگ کی جو ہیں ڈگریز ہیں جو کہ آپ کو ایوارڈ ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ انڈر گریجویشن بی کام وغیرہ میں کرنا چاہتے ہیں، کامرس سائڈ میں جنرل سائنس میں جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس آگے جو مزید جو آپ کے پاس آپشنز ہوں گے وہ ایم بی اے ہے اس کے بعد، اور اس میں جو سبجیکٹس آپ پڑھیں گے بیسیکلی وہ کامرس کے سبجیکٹس ہوں گے، اور کامرس کے یہ سبجیکٹس کمپلیٹ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس ڈومینز آئیں گی وہ بیسیکلی ہیومن ریسورسز کی سروسز ہیں، اکاؤنٹنگ کی سروسز ہیں، یا پھر مارکیٹنگ اور سیلز کی جو سروسز ہیں ان کے حوالے سے آپ کے پاس ڈومین ہوں گی۔ اور اگر آپ جیسے پہلے میں نے بتایا ہے کہ آپ 16 ایئر ایجوکیشن کے لیے بھی ڈائریکٹ انرولمنٹ کر سکتے ہیں، تو بی کام کے علاوہ اگر آپ 16 ایئر ایجوکیشن کے لیے انرولمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ڈگری کا ٹائٹل ہوگا وہ بی بی اے ہوگا۔ تو آپ ڈائریکٹ بی بی اے کے اندر آپ ایڈمٹ ہو کے آپ 16 ایئر ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر سائنس کی جو فیلڈ ہے جنرل سائنس میں، اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں، اور یہ جو کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ ہے وہ بھی بیسیکلی
سیکنڈری ایجوکیشن کے فوراً بعد آپ انرولمنٹ کروا کے آپ 16 ایئر ایجوکیشن کے لیے ڈائریکٹ انرولمنٹ کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو فیوچر کی جو ڈومینز ہیں اس میں آپ کے پاس پروگرامنگ ہے، آرکیٹیکچر کی فیلڈز ہیں، اس میں آپ جا سکتے ہیں، سپورٹ کی فیلڈ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، نیٹ ورکنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کنسلٹنسی وغیرہ کی فیلڈ کو جوائن کر کے آپ سروسز دے سکتے ہیں۔ اور کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں وہ پیورلی کمپیوٹر سائنس کی ڈومین کے ساتھ وہ وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ جو میتھمیٹکس ہے وہ لازمی سبجیکٹ ہے، وہ بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ فیوچر کی جو فیلڈز ہیں، جو ڈومینز ہیں جن میں آپ جا کر جو ہے وہ جابز کر سکتے ہیں یا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں، ان میں الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، الیکٹریکل کی فیلڈ ہے، الیکٹرانکس کی فیلڈ ہے، میکینیکل کی فیلڈ ہے۔ جیسے کہ میں نے کمپیوٹر سائنس کی بات کی ہے تو کمپیوٹر سائنس میں پروگرامنگ اور اس میں سولوشن آرکیٹیکٹ اس کی فیلڈ ہے، کنسلٹنسی کی فیلڈ ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کیمسٹری وغیرہ اور فزکس وغیرہ پڑھی ہوئی ہے تو آپ بایو کیمیکل کی جو آگے ڈومینز ہیں ان کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، مٹیریل سیفٹی کی جو فیلڈز ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، سول انجینئرنگ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، ڈیزائن انجینئرنگ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کامرس وغیرہ پڑھی ہوئی ہے تو بزنس ایڈمنسٹریشن، جس میں ہیومن ریسورسز، اکاؤنٹنگ اور سیلز اور مارکیٹنگ وغیرہ کی فیلڈز ہیں، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ میری اس ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کو گائیڈنس مل گئی ہوگی کہ آپ سائنس یا جنرل سائنس کے کون کون سے سبجیکٹس اور کون کون سی فیلڈز کو آپ جوائن کر کے اور آگے اپنے کریئر کو جو ہے وہ پرسو کر سکتے ہیں، مزید آگے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی جو بھی کمنٹس ہوں گی، جو بھی آپ کے کوشچن ہوں گی، کیوریز ہوں گی، وہ ضرور آپ اپنے یہاں نیچے کمنٹس میں ان کا ذکر کریں، اور میں کوشش کروں گا میں ان ٹائم آپ کو اس کا رسپانس پرووائڈ کروں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔